بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اسے دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے، یعنی انسان دنیا میں جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے اس حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعمال اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اگر کوئی انسان اچھا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، اور اگر کوئی انسان برا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے منکر نکیر کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ دکھنے میں کیسے ہیں اور وہ میت سے کون سے سوالات کرتے ہیں، اور انسان جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے کتنی دیر بعد قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا انسان نیک ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص برا ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مختلف امور کے لیے مختلف فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام سے انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ ہر مرنے والے انسان سے قبر میں سوال و جواب کرے۔ جب کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس کو دفنانے کے بعد جانے لگتے ہیں تو مرنے والا انسان ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کے ورثاء کچھ دور جاتے ہیں تو دو خوفناک فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو یہ فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہ گار اور نافرمان ہو تو یہ فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے، ما دینو کا، تیرے دین کون سا ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، من نبی کا، کہ تیرا نبی کون تھا؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ وہی جواب دے گا جیسا کہ وہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور وہ جواب دے گا کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا، اور جو شخص ان سے حسد اور بغض رکھتا ہوگا وہ ہرگز قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ فرشتے میت سے یہ تین سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان کے ٹھیک ٹھاک جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد منکر نکیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور نور اور روشنی اس کی قبر میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم اب سو جاؤ، تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر اپنے اچھے انجام کے بارے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں،
تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہ گار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں، اور اس سے بھی یہی 3 سوالات کرتے ہیں۔ تو مرنے والا شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو تنگ ہو جا، اور زمین آپس میں مل جاتی ہے کہ مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، منکر نکیر دکھنے میں کیسے ہیں، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، منکر نکیر کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں امتحان لینے والے 2 فرشتے ہیں جو قبر کو اپنے دانتوں سے کریدیں گے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی، اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ زمین کے تمام جاندار مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہ سکیں گے، اور جب اس ہتھوڑے سے کسی انسان کو ماریں گے تو اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اسے پار کر لیا اور اس سے نجات حاصل کی تو آگے معاملہ آسان ہے، اور اگر کسی نے اس سے نجات حاصل نہ کی تو آگے کا معاملہ اس سے کئی زیادہ دشوار ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور نیکوکاروں میں شامل رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔